like you, be strong. السلام علیکم ناظرین کرام، ایک مختصر ویڈیو کو لے کر دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ لوگوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آگاہ کریں گے اور ان کا سارا واقعہ بیان کریں گے۔ تو چلیے دوستو، بنا وقت ضائع کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ آپ کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، تو ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت بھی دے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے خوشخبری دی اسحاق کے پیدا ہونے کی اور اسحاق کے بعد حضرت یعقوب کے پیدا ہونے کی۔ یہ بشارت آپ کو اس وقت دی گئی تھی جب فرشتوں کو قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کی بھیجا گیا تھا۔ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رک کر فرشتوں نے یہ خبر سنا دی تھی، ساتھ ہی قوم لوط کے عذاب کی خبر بھی سنا دی تھی آپ کو۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بھتیجی رفقہ سے کر دی تھی۔ رفقہ سے جڑواں بیٹی پیدا ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایک کا نام ایس اور دوسرے کا نام یعقوب رکھا۔ اس کی پیدائش کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 60 سال تھی۔ یعقوب کا اعرابی نام اسرائیل ہے۔ یہ اسرا اور ایل دو الفاظ کا مرکب ہے۔ اسرا کی معنی ہے عبد اور ایل کا مطلب ہے اللہ۔ اس طرح اسرائیل کا مطلب ہوا اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ والد کو اپنی بیٹی ایس سے اور والدہ کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی۔ ایس کو شکار کا بہت شوق تھا، وہ شکار کرتے اور اس کا گوشت والدین کو لا کر کھلاتے تھے۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام گوشتہ نشینی کی زندگی گزارتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کی اور ان دونوں میں سے ہر ایک کو نبی بنایا۔ دوسری جگہ فرمایا، اور بخشا ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب دیا انعام میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے تو بڑھاپے میں بیٹا ہی مانگا تھا، مگر ہم نے یعقوب علیہ السلام جیسا نامور پوتا بھی دے دیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فضیلت بھی عطا فرمائی کہ تمام یہودی، نصرانی اور اسرائیلی آپ ہی کی نسل سے ہیں، اور بنی اسرائیل کے تمام پیغمبر بھی آپ ہی کی نسل میں ہوئے ہیں۔ آپ کے بعد کسی بنی نبی کے اولاد میں اتنے نبی پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاص شرف ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب بہت بوڑھے ہو گئے اور آپ کی بینائی بھی بہت کمزور ہو گئی، تو دن آپ نے اپنے بیٹے ایس سے کہا، آج ہرن کا شکار کر کے یا بکری ذبح کر کے اس کے کباب مجھے کھلاؤ۔ باپ کی خواہش سن کر ایس فوراً شکار کے لیے چلا گیا۔ ادھر ان کی والدہ رفقہ نے اپنے بیٹے یعقوب سے کہا، تو اپنی موٹی تازی بکری ذبح کر کے کباب بنا کر جلدی سے اپنے والد کو پیش کر دیں اور ان کے لیے دعائیں لے لیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام والد کی خواہش اور والدہ کی ہدایت کی وجہ سے جوش میں آ گئے، جلدی سے کباب تیار کر کے والد کو پیش کر دی۔ بینائی کمزور ہونے کی بنا پر حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھے کہ کباب ایس لایا ہے، اس لیے دعائیں دینے لگی۔ ایس واپس آیا تو اسے سارا قصہ معلوم ہوا۔ اسے بہت غصہ آیا، یہاں تک کہ بائی جان کا دشمن بن گیا۔ خون خرابہ سے بچنے کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایس کو بہت سمجھایا، نصیحت کی اور کہا، پیارے بیٹے، لڑائی جھگڑا اول تو ویسی ہی برا ہے، اور نبی زادے سے تو یہ فعل اور زیادہ بھی برا ہے، اس لیے ایسی ناشائستہ اور اخلاق سے گری ہوئی بات نہ کر۔ ایس نے باپ کی نصیحت مان لی اور اپنے ارادے سے رک گیا۔ اس سے خوش ہو کر باپ نے اسے دعا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد میں برکت دی اور اولاد خوب پیلی۔ اس کے لیے ایک بیٹے کا نام روم تھا، آج کا روم اس کی نام پر ہے۔ ادھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مشورہ دیا، بیٹا اب تمہارا کنعان میں رہنا اچھا نہیں، تم یہاں سے عراق چلے جاؤ۔ اس نصیحت کی کچھ ہی دن بعد حضرت اسحاق علیہ السلام وفات پا گئے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ رفقہ نے اس سے کہا، بیٹا تم اپنے والد کی نصیحت کے مطابق عراق چلے جاؤ۔
اس طرح آپ عراق چلے گئے، وہاں سے آپ کے ماموں رہتے تھے۔ ماموں نے آپ کو خوش آمدید کہا، آپ کے آرام کا خیال رکھا، آپ کی تربیت بھی کی، انہی کی زیر سایہ ہوئی۔ 20 سال سے زیادہ آپ ماموں کے پاس رہے۔ ماموں کی 2 بیٹیاں لیا اور راحیل آپ کے نکاح میں آئیں۔ آپ راحیل سے شادی کرنا چاہتے تھے کہ راحیل چھوٹی تھی۔ ماموں نے آپ سے کہا، یہ بات ہماری دستور کے خلاف ہے کہ بڑی بیٹی رہی اور چھوٹی کی شادی کر دی جائے، لہٰذا اگر تم بڑی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میں تیار ہوں۔ آپ نے ماموں کی بات مان لی اور حق مہر کے طور پر 10 سال تک اپنے خسر کی بکریاں چرائیں۔ اس کے بعد ماموں نے اپنی بیٹی لیا سے آپ کی شادی کر دی۔ پھر جب لیا کا انتقال ہو گیا تو ماموں نے دوسری بیٹی راحیل کا نکاح آپ سے کر لیا۔ ان دونوں بیویوں سے آپ کے ہاں 12 بیٹے ہوئی۔ پہلی بیوی لیا سے 10 بیٹے اور راحیل سے 2 بیٹے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہو گئے۔ گویا حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی صرف بنیامین تھے، باقی بھائی سوتیلے تھے۔ آپ کی سب بیٹیوں کی شادی ہوئی، ہر ایک کی اولاد ہوئی۔ اس طرح پھیلتے پھیلتے یہ 12 قبیلے بن گئے۔ ان 12 لڑکوں کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ آج کے زمانے کا اسرائیل بھی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن ان میں ایک بات بھی یعقوب علیہ السلام کی اولاد جیسی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بہت برکت دی۔ یہ 12 قبیلے پھیلتے چلے گئے، ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ ایک اور برکت یہ ہوئی کہ 10 انبیاء کرام کے علاوہ باقی تمام انبیاء کرام اور رسول ان کی اولاد میں سے پیدا ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے باپ دادا بھی نبی تھے اور آپ کے صاحبزادے بھی نبی تھے۔ انبیاء کی جماعت میں یہ خصوصیت صرف آپ ہی کو حاصل ہے۔ جب آپ اپنے ماموں کے ہاں ٹھہری ہوئی تھی تو انہی دنوں آپ کو نبوت ملی۔ آپ کی نبوت کا علاقہ کنعان ہے، یعنی آپ کنعان کے لوگوں کے نبی ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کنعان کے لوگوں کی اصلاح کا حکم دیا۔ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق دین کی تبلیغ کا حکم ملا، یعنی کوئی نئی شریعت نہیں دی گئی۔ نبوت ملنے کے بعد آپ نے ماموں اور خسر اجازت چاہی تو انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی اور بہت مال اور بکریوں کی ریوڑ دے کر آپ کو نہایت عزت سے رخصت کیا۔ اسی طرح آپ کنعان روانہ ہوئی۔ کنعان فلسطین ہی کا ایک حصہ ہے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، وہاں کے بادشاہ کو بھی دعوت دی، ان لوگوں کو شرک سے روکا۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت آپ مصر میں تھے۔ آپ نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور پوچھا، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گی؟ ان سب نے جواب دیا، ہم سب اس کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے، جو آپ کی دادا اسماعیل، ابراہیم اور اسحاق کا معبود ہے، وہی معبود جو یکتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم سب اسی کی اطاعت گزار رہیں گے۔ ان کا مطلب ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کی بہت فکر تھی کہ آپ کی اولاد صراط مستقیم پر رہے، بھٹک نہ جائے۔ آپ کی اولاد راہ حق پر تھی، اس لیے سب کے سب نے یہ جواب دیا۔ مصر پہنچنے پر آپ کی عمر 130 سال ہو چکی تھی۔ 17 سال آپ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہے اور 147 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزید ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کے بیان میں آئے گا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔